یہ جو 15-20 منٹ جو آپ کو دیے جاتے ہیں نماز کی تیاری کے، اس میں آپ وہی مومنٹم گین کرتے ہیں، ایک ایکسیلریشن ہوتا ہے، ایک رفتار پکڑتے ہیں، آپ ایک ذہنی مستعدی اختیار کرتے ہیں۔ آپ سنت پڑھ چکے ہوتے ہیں، آپ ذکر اذکار کر چکے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر آپ کو کسی بزرگ نے مراقبہ بتایا ہوتا ہے، وہ کر چکے ہوتے ہیں، تلاوت کر چکے ہوتے ہیں، اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ روحانی طور پہ مستعد ہوتے ہیں۔ یہی حال حج کا بھی ہے۔ پتہ چلا کہ موڈ بنا کہ چلیے حج پہ جانا ہے، وہ ٹکٹ لیا، بھاگے اور وہاں پہنچ گئے، ویزا کہیں سے لے لیا، 1-2 روز میں پتہ چل گیا، پہنچ گئے، حج تو ہو جائے گا لیکن روحانی طور پہ وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ 6 ماہ سے اس کی تیاری پہلے سے کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے حضور ہم حاضر ہو رہے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ وہاں حاضر ہوں، تو ہماری حاضری قبول فرما لے۔ میں نے وہاں ایک عرب کو یوں دعا مانگتے ہوئے دیکھا، مجھ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز کے لیے کھڑا ہوا وہ، تو اس نے کہا اللہم ارحم وقوفی بین یدیک، اے اللہ میں تیرے حضور کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں، میری اس نالائقی کی حالت پہ اور پھر بھی تیرے حضور کھڑے ہو جانے کی ضد پہ تو رحم فرما دے۔ اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے حضور کھڑا ہوں، لیکن ضد کر رہا ہوں کہ ضرور کھڑا ہوں گا، اس عالم وقوف پہ تو رحم فرما دے۔ اللہم ارحم وقوفی بین یدیک، اے اللہ تیرے ہاں وہاں آنے کے لائق نہیں ہوں میں، تیری چوکھٹ پہ، تیرے حبیب کی چوکھٹ پہ آنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن تو نے فرض کیا ہے، اب میں آ رہا ہوں، اب تو رحم کر دینا۔ یہ ایک عرصہ تک یہ دعائیں مانگنے کے بعد جب ذہن، دل، روح مستعد ہو جائے تو پھر حج کے انوار جو ہیں انسان وصول کر سکتا ہے، ورنہ وصول نہیں ہوں گے، وہ بائی پاس ہو جائیں گے۔ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب حج کی تعلیمات میں سے چند موٹی موٹی اہم باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتا ہے دیکھو حج میں 3 کام نہ کرنا، حج میں یہ 3 کام نہیں ہوتے۔ رفث، کوئی بھی بے حیائی کا کام، حیا سے گرا ہوا کوئی بھی کام حج میں نہیں ہوگا، ہو گیا تو حج نہیں ہوگا، یا وہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ لا رفث ولا فسوق، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی دنیا کے کسی معاملے میں نہیں ہوگی۔ ولا جدال، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ حق پہ ہیں پھر بھی نہیں جھگڑیں گے، آپ پہ کسی نے زیادتی کر دی پھر بھی آپ نہیں جھگڑیں گے۔ زیادتی کر کے کسی سے جھگڑنا تو اللہ اکبر، وہ تو ختم ہو گیا نا، معاملہ ہی صاف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حج کے دوران میں نے ایک شخص کو سخت سست کہا، اور حیرت کی بات ہے وہ یمنی جوان تھا۔ جب میں نے اس کو ڈانٹا اس کی کسی غلطی پہ تو وہ مسکرا پڑا، وہ مجھے کہتے کہ یا شیخ قد جئت للحج، حضرت مولانا آپ حج کے لیے آئے ہیں، اور میں اتنا شرمندہ ہوا اس کی بات پہ۔ کہتے ہیں آپ حج کے لیے تشریف لائیں؟ صرف اس نے یہی کہا، یہ نہیں کہا اس نے کہ حج میں جدال نہیں ہوتا، آپ کیوں کر رہے ہیں، نہیں، بڑے محبت اس نے کہا کہ حضرت مولانا آپ حج کے لیے تشریف لائے ہو۔ تو میں نے اس کو پکڑ، اس کا ماتھا بھی چوما، اس کے ہاتھ بھی چومے، میں نے کہا یار معاف کر دے، مجھے سچ بات بھی غصے میں نہیں کہنی چاہیے تھی، سچ بات بھی غصے میں نہیں کہنی۔ لا جدال فی الحج، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی فسق و فجور کا کام، کوئی جھگڑے کا کام
اور دیکھیں جھگڑے کا ایک کام ہو جاتا ہے اور شیطان نے دیکھیے کیا جگہ منتخب کی ہے جھگڑا کرانے کے لیے، کیا جگہ منتخب کی۔ حج کا جو انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، انتہائی قیمتی وقت وقوف عرفہ کا، وہاں وہ ایک جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے۔ جھگڑا کیا ہوتا ہے جی؟ وہ جی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، 2 ظہر کی پڑھائیں گے اور 2 عصر کی پڑھائیں گے اور دونوں قصر پڑھائیں گے اور دونوں اکٹھی پڑھائیں گے، آؤ اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لیں۔ ادھر سے ہمارے ساتھی کہیں گے کہ نہیں بھائی نہیں، ہم حنفی ہیں، ہماری نماز اس امام کے پیچھے اس طرح سے نہیں ہوتی، آؤ ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہیں 2 لوگ 2 گروہ میں عرفہ کے کیمپ کے اندر آپ پھٹ گئے۔ اس میں سیدھی بات ہے کہ بھئی جھگڑا نہ کرو، جس کو جانا ہے وہ جا کے پڑھ لو، جس کو نہیں جانا ہے وہ اپنی پڑھ لو۔ لیکن جھگڑا ہوتا ہے جی، اور ہر سال جھگڑا ہوتا ہے۔ اور پچھلے سال تو اتنا زوردار جھگڑا ہوا کہ اس جھگڑے میں نے قیام عرفات کے بعد میں نے حصہ لیا کہ اس جھگڑے میں ہار گیا پہلی مرتبہ، اور اپنی ہار کا میں اعلان کرتا ہوں۔ میں نے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے حج کی بار بار توفیق دی، ہمیشہ میں نے 4 رکعت ظہر کی اپنے وقت پہ پڑھی ہے اور 4 رکعت عصر کی اپنے وقت پہ پڑھی، ہمیشہ یہی کیا، پچھلے سال بھی یہی کیا۔ لیکن 2 نوجوانوں نے مجھے گھیر لیا، انہوں نے کہا ہم تمہیں یہیں تمہاری خبر لیں گے۔ میں نے کہا جدال نہیں ہو سکتا، کہنے لگے ہم کریں گے، تم ہر سال یہی کرتے ہو۔ میں نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، قیام کر لو۔ کہنے لگے ہاں قیام کر لو، جتنی دعا مانگتے ہو مانگ لو، آج نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتفاق سے یہ 2 نوجوان میرے 2 اپنے بیٹے تھے، اور انہوں نے قرآن و حدیث کی روح سے جو مجھ سے 10-15 منٹ میں بحث کی، انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں سال ہر سال سے جو کچھ کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آئندہ سے میں کبھی 4 رکعتیں وہاں نہیں پڑھوں۔ دیکھیے مسئلہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، وہاں کسی سے جھگڑا نہ کیجیے گا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ امام کے پیچھے آپ پڑھیں، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے فوراً بعد وہ عصر کی 2 رکعتیں پڑھے گا، وہ بھی پڑھیں، اور اس دعا میں جو وہ مانگے گا آپ شریک ہو جائیں، اس سے محروم نہ رہیں۔ مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں 5 منٹ میں۔ ہمارے ہاں علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھی دیکھیں یہ جو امام آیا ہوا ہے یہ مسافر ہے اور اس لیے یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، عصر کی، اور ظہر عصر کو جمع کر رہا ہے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مسافر نہیں ہیں، ہمیں تو مکہ میں رہتے رہتے 20 دن ہو گئے، اور مکہ سے عرفہ جو ہے بمشکل 8-10 کلومیٹر ہے، تو ہم تو پوری نماز پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی یہ دلیل غلط ہے، اس لیے کہ جو بات مجھے قرآن و حدیث سے سمجھائی گئی، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے ایک بیٹا وہاں رہتا ہے، 2 بیٹے وہیں تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ نماز کی امامت تو کر دیتے ہیں، آپ نے 4 رکعتیں یہ پڑھا دی اور 4 وہ پڑھا دی، اور آپ نے ہمارے حج کو برباد کر دیا، سب لوگوں کے حج کو آپ نے برباد کر دیا، اب آپ بیٹھے ہوں یہ قرآن و حدیث سے ہمارے ساتھ فیصلہ کریں۔ انہوں نے مجھ سے 2-3 سوالات کیے، انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا؟ میں نے کہا ایسے ہی کیا تھا، 2 فرض پڑھے تھے، ظہر کے، جمعہ تھا اس دن، 2 عصر کے پڑھ لیے تھے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، مختصر بات کر رہا ہوں، کہ اس میں مکے کے لوگ بھی تھے آپ کی جماعت میں اور حج میں؟ میں نے کہا ہاں تھے، کہ مکے کے لوگ مسافر تھے، یہ مقیم تھے، انہیں 2 رکعت پڑھنی چاہیے تھی، یہ 4؟ میں نے کہا 4 پڑھنی چاہیے تھی۔ کہنے لگے حضور کی 2 ظہر کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پوری کی؟ میں نے کہا یار وہ تو پوری نہیں کی،
غور کیا آپ نے؟ انہوں نے 2 رکعت نماز پوری کی؟ میں نے کہا وہ تو نہیں کی کہ سلام پھیرتے ہی آپ عصر کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے مکے کے رہنے والوں میں سے کسی نے عصر کی نماز حضور کی امامت سے ہٹ کے اپنے وقت پہ مغرب سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے پڑھی؟ میں نے کہا وہ تو نہیں پڑھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظہر اور عصر پڑھنا، جمع و قصر کرنا، اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق حج کے مناسک سے ہے۔ کوئی مسافر ہو چاہے نہ ہو، اس کو مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی پڑے گی۔ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے پڑھے گا۔ اسی طرح سے کوئی مسافر ہو چاہے نہ ہو، اس کو عصر اور مغرب عرفہ میں اکٹھی پڑھنی پڑے گی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں آ جائے، اس پہ وہاں پہ عمل کریں، لیکن جدال نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ایک سیکنڈ جو ہے وہاں کا، وہ آپ کی پوری زندگی کا حاصل ہے۔ وہ سارا دن سو کے بھی نہیں گزارنا، اس دن گپ شپ بھی نہیں کرنی۔ آپ کی زندگی کا قیمتی ترین وقت جو ہے وہ وقوف عرفہ کا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی وقت آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اس میں کوئی علمی بحث نہیں کرنی، کوئی جدال، کوئی مناظرہ، کچھ نہیں کرنا۔ خود آپ کی سمجھ میں جیسے آ رہا ہو آپ ویسے کریں، کسی اور کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کی خاطر حج کیا اور کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہ حج سے یوں لوٹا اس حالت میں کہ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، بالکل پاک صاف معصوم، کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یوں پاک صاف ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس کی تیاری کریں اور وہاں اچانک نہ جا پہنچیں، اور ایسے ہی جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو جانے سے پہلے کئی لاکھ درود شریف پورے کر لیں۔ وہاں جانا اور وہاں کی حاضری کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں، یہ بات فقہ کی نہیں ہے، مسئلے کی نہیں ہے، یہ دل والوں کی بات ہے۔ آپ درجنوں حج کر لیں، آپ سینکڑوں عمرے کر لیں، آپ لاکھوں نمازیں حرم میں پڑھ لیں، حرم کے علاوہ پڑھ لیں، آپ کروڑوں روپے زکوٰۃ میں اور صدقہ میں دے دیں، لیکن ایک مرتبے آپ روضہ اقدس کے سامنے مواجہہ شریفہ پہ آ کے یا روضۃ من ریاض الجنہ میں آ کے آپ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جواب میں آپ کو یہ مل جائے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ایک مرتبہ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے، وعلیکم السلام، تو ہی پڑھتے نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں، اور یہ میں نے سعودی ٹیلی ویژن پہ کہی، اور میں نے علماء سے کہا کہ جو وہاں جانے کو روکتے ہیں وہ ذرا میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں مجھے جواب دیں۔ آپ وہاں پہنچے اور آپ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ابی داؤد میں ہے ایسی پکی حدیث جس کو کسی کا باپ بھی نہیں جھٹلا سکتا، نہ اس میں ضعف نکال سکتا ہے، کہ من سلم علی قبری من سلم علی
رد اللہ علیہ روحی حتی یرد علیہ السلام، جو شخص قبر میں آ کے مجھے سلام کہتا ہے اللہ میرے جسم میں میری روح کا جواب دیتا ہوں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سارے حج، آپ کے سارے عمرے، آپ کی ساری نمازیں، آپ کی ساری زکاتیں، صدقات، کروڑوں ارب روپے، آپ کے سال ہر سال کے روزے، سارے ایک طرف، اور حضور کا ایک جملہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدائے پاک کی قسم یہ ایک جملہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ اس لیے کچھ تیاریاں کر کے جائیں۔ ہاں وقت گزر گیا، تھوڑا رہ گیا، 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ضیاء الحق مرحوم نے پولیس افسران کو بھیج دیا، وہ بھی الٹے الٹے کام کیا کرتا تھا۔ پولیس افسران کو بھیج دیا جی، وکلاء کو ایک مرتبہ بھیج دیا، ایک مرتبہ ججز کو بھیج دیا تربیت کے لیے، قانونی تربیت۔ اتفاق سے یونیورسٹی والوں نے مجھے اس کا انچارج بنا دیا۔ اب ہمارے پولیس کے بھائیوں کا جیسے رویہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں اور وہ کلین شیو، ٹھیک ہے